جی ہاں، تو ہم بات کرتے ہیں، آج ہمارے ساتھ اجاز خان صاحب موجود ہوں گے۔ اجاز صاحب، ویلکم ٹو صبح کی سوچ۔ سب سے پہلے تو صبح بخیر آپ کو۔ یہی سوال ہے سب سے پہلا کہ ایک مثالی انسان میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، جو کہ ایک ہر چھوٹے سے بڑے شخص کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگ کے پلیٹ فارم کا شکریہ۔ یہ جو ہماری کنورسیشن ہو رہی ہے، یہ کسی ایسے بچے کے لیے یا میری کسی ایسی بہن کے لیے ہے جو کہیں دور بیٹھا اپنا میسج ریسیو کر لے گا جو ڈیوائن آئے گا اس کے لیے۔ یہ ہماری کنورسیشن، یہ ہمارا سارا پروگرام میرے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سیٹ اپ کیا۔ دیکھیں، آپ معاشرے کو تب بہتر بنا سکتے ہیں جب آپ اپنے اندر جھانکنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو لوگوں کو جج کرنا ہے، اس سے پہلے آپ نے اپنا کڑا سا احتساب کرنا ہے۔ جب آپ کی کونیاں نہیں چبھیں گی معاشرے میں کسی کو، جب آپ کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں گے، آپ کی سوچ سے لوگ محفوظ ہوں گے، آپ کی قلم سے لوگ محفوظ ہوں گے، اور آپ کی ہر چیز سے، تو آہستہ آہستہ آپ کے گرد ایک ایسی خوشبو پھیلنی شروع ہو جائے گی اور جہاں بھی خوشبو پھیلتی ہے لوگ اس کی طرف آتے ہیں، چاہے وہ مزارات ہوں، چاہے وہ خانقاہیں ہوں، چاہے وہ خوبصورت 5 اسٹار ہوٹلز ہوں۔ میرے اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ نیچر ہو، تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور بدبو سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ تو ہماری تمام انرجیز ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ اگر میں کسی سے بڑی اچھی بات کرتا ہوں، میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، مگر اندر سے میری وائبس نیگیٹو ہے اس کے لیے، تو اس کے پینل گلینڈ سسٹم میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ دیر از سم تھنگ رانگ۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنا احتساب کریں گے تاکہ معاشرے کو ہم ایک بہتر انسان دے سکیں۔ اچھا اعجاز صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستانی معاشرے کی بات کی جائے تو اسپیشلی یہاں پہ شخصیت کے اوپر اس طرح سے کام نہیں ہوتا، اور نہ ہی بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ کوئی ان کو مطلب بس وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ ڈیفالٹ پہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اسی پہ وہ گرو ہوتے ہیں اور وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خرابیاں۔ تو ان میں کن عوامل کو ہمیں زیر بحث لانا چاہیے یا پھر ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس وقت صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ گلوبل مسئلہ ہے۔ ایک چیز دیکھ لیجئے گا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے اندر کوئی بہتری رکھی ہے، اور وہ بہتری کیا ہے کہ جب کووڈ ہوا تھا تو لوگ کتنے گھبرا گئے تھے، بڑی اموات بھی ہوئی ہیں، بڑے سانے ہوئے ہیں، ٹریجڈیز ہوئے ہیں، مگر ایک چیز میرے اللہ نے کی ہے اس کووڈ میں، کہ آپ کو گیجٹ کو یوز کرنا سکھا دیا، آپ کو جو ورک فرام ہوم سکھا دیا، آپ کو آرڈر کرنا فوڈ سکھا دیا۔ ایگزیکٹلی۔ اسی کووڈ کے دوران جو ہماری نیو جنریشن ہے، ان کا ٹاپ اپ ہوا مائنڈ، بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں، وہ نہ چاہتے بھی ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ تو جن کی فریکوینسی ہائی لیول پہ چلی گئی ہے، ان کے پیرنٹس کی شاید فریکوینسی اس لیول پہ نہیں پہنچی، تو بڑا گیپ کریٹ ہو گیا۔ اب جب گیپ کریٹ ہوتا ہے پیرنٹس میں اور بچوں میں، تو سب سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بے ادبی کر رہے ہیں یا آپ سے زبان لڑا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہماری جنریشن ماشاءاللہ پاکستان کی، میں پوری دنیا تقریباً پھرتا ہوں، میری وہاں پہ انٹریکشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، لیکچرز ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتے ہیں اورا ہیلنگ کے اوپر، مگر ہمارے پاکستان کے بچے ابھی بھی بہت بہتر ہیں۔ صرف ایک چیز ہمارے اندر جو اس وقت میں نے محسوس کی ہے کہ اننیسیسری فیئر آ گیا، چاہے وہ پولیٹکس ہو، چاہے وہ سکولنگ ہو، چاہے وہ ایگزیکٹلی۔ میڈیکل ہو، چاہے وہ طب ہو، ہر بندہ ایک خوف کی فضا میں جی رہا ہے۔ اچھا، پھر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر کسی قسم کی انوینشن نہیں ہونے دے گا، پھر میرے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی خوف ہو تو آپ کی شخصیت پہ، آپ کی ایمان پہ، آپ کے سائیکولوجیکل، آپ کو اتنے ڈس آرڈر دے دے گا کہ آپ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلے ہم سب نے مل کے اپنے معاشرے میں ایک امید جگانی ہے، اور یہ بات میں صرف کہنے کی حد تک نہیں کر رہا، میں رات دن لگا ہوتا ہوں اس پہ۔ تو ہم جیسے جیسے خوف کی فضا کم ہوگی، ہمارے اندر ہو پائے گی، اور ہمارے پاس دیکھیے رول ماڈل ہے۔ کس کے پاس رول ماڈل ہے ایسا؟ مجھے ایک بات بتائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی جیسا اللہ رول علیہ ماڈل وسلم۔ کی معاشرے میں کس کے پاس ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے لویبل بندہ، سب سے بہتر بندہ دے دیا کہ یہ ڈیمونسٹریشن میں آپ کو دے رہا ہوں، فالو ہم۔ آپ جیسے جیسے ان کو فالو کرتے ہیں نا، آپ کی زندگی سے تمام قدورتیں، تمام نفرتیں، حرص، حسد، کینہ سب غائب ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ان کی لیگیسی میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ تو لیٹس فالو ہم، وہ ہمارے سب سے بڑے استاد ہیں۔ ہمیں تو کسی اور استاد کی یا کسی اور لیگیسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے کیوں کمیونزم میں جانا ہے؟ ہم نے کیوں کنفیوشس کے پیچھے جانا ہے؟ ہمارے پاس تو اس صدی کے کیا، اس پوری امت کے سب سے انٹلیکچوئل استاد ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سے بھی ان کو فالو کر لیں گے، زیادہ تو ہم کر نہیں سکتے، نالائق ہیں،
مگر ہم تھوڑا سا, میں اپنی بات کر رہا ہوں ایسے, اگر ہم تھوڑا سا ان کو سب کا فالو یہی کر حال لیں ہے. تو میرا اللہ Exactly. صحیح. اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں, جا صاحب اسما کراچی سے ہماری ریگولر کالر ہیں, ان سے سوال لے لیتے ہیں. جی اسما, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے اپنا سوال بتائیے گا. السلام علیکم کنزل, کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ جی وعلیکم الحمد السلام, للہ. ٹھیک ٹھاک. ماشاءاللہ سے بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے آپ نے اور سر کو بلایا. میں سر سے ایک سوال بھی کروں گی اور آپ سے آپ کے شو کی ایک تعریف کروں گی. ویڈنسڈے کو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا شو کیا تھا اور آپ کا ڈریس بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا, مگر آپ لوگ کال نہیں لے رہے تھے, اس لیے میں نے کال نہیں کی. تھینک یو سو مچ. جی, میں سر سے یہ پوچھوں گی کہ سر اگر فیملی میں, رشتہ داروں میں اگر اس طرح کے مطلب کچھ لوگ ایسے نیگیٹو ہوتے ہیں, وہ حسد اور نظر بد مطلب لگاتے ہیں, دوسرے سے حسد کرتے ہیں, تو ان کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر نظر اور حسد کا نقصان ہو جائے تو وہ کیا صحیح ہو سکتا ہے, نقصان پورا ہو سکتا ہے؟ تھینک یو اسما. میری بہن کا نام کیا ہے اسما. جنہوں نے فون کیا؟ اسما. 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 ایک تو اسما, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خوشیاں بھرے. آپ نے انیشیٹو لیا اور آپ لوئل ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن سے آپ بات کر رہی ہیں. دنیا میں لوئلٹی سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہوتی. لوئلٹی آپ کی محبت, آپ کی اخوت ہر چیز سے بڑی ہے, تو آپ ان کے ساتھ لوئل ہیں, یہ سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اسما دیکھیں, 2 منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ آپ کو میرے اللہ تعالیٰ نے ایک زو کا مینیجر بنا کے بیچ دیا. ایک زو ہے, بڑا خوبصورت سا چڑیا گھر, اس میں سانپ بھی ہیں, اس میں بچھو بھی ہیں, اس میں شیر بھی ہیں, اس میں لگڑ بگڑ بھی ہیں, اس میں کتے بھی ہیں, اس میں ہر چیز طرح کے جانور ہے. آپ نے سانپ کے وہ کھانا کھلانا, اس کی لک آفٹر کرنی, مگر اس کے بٹارے کے قریب نہیں جانا. آپ نے بچھو کو بھی اس کا کھانا دینا, مگر اس باکس کو ٹچ نہیں کرنا. شیر کا کھانا آپ نے کوئی 10 فٹ دور سے پھینکنا. چیتے کو آپ نے اس طرح انٹرٹین کرنا. آپ 2 منٹ کے لیے سوچ لیں کہ آپ ایک زو کے مینیجر ہیں, اور جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں, آپ نے ان کو ہینڈل کرنا ہے اپنی طریقے سے, کہ اپنے آپ کو بھی ہارم نہیں کرنا اور میرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو برا بھی نہیں سمجھنا. یاد رکھیے ایک چیز, کہ جن لوگوں میں برائیاں ہوتی ہیں نا, وہ سارے برے نہیں ہوتے, وہ سارے حسد والے بھی نہیں ہوتے, سارے لالچی بھی نہیں ہوتے. ہم نے ہمیشہ برائی سے نفرت کرنی ہے, اس آبجیکٹو یا اس شخص سے نہیں, اس کے اندر امر ربی اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اس کے اندر. اور آپ یقین کریں کہ نظر لگ جائے, حسد ہوتی ہے, بالکل. میرے پاس تو پیشنٹ بہت زیادہ آتے ہیں. میں ابھی بھی بات کر رہا تھا اپنے ایک دوست سے آپ لوگوں کے سیگمنٹ سے پہلے, کہ میں فجر کے وقت سویا ہوں اور ابھی پھر میں آپ کے سامنے مستعد کھڑا ہوں 2 بجے. میں نے پھر اس کے بعد ایک جانا ہے یونیورسٹی. تو بات یہ ہے کہ حسد یہاں پہ ہوتا ہے. حسد تب ہوگا جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ یقین نہیں آئے گا کہ اس نے اس کو دے دیا تو میں تو محروم رہ گیا ہوں, یا میں محروم رہ گیا ہوں. آپ نے اپنے سینے کا جو زون ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف کھول کے رکھنا ہے. آپ نے گریٹیٹیوڈ میں رہنا ہے, اور آپ صدقہ ضرور کرتے رہیے گا. آپ کی توجہ سے میں ایک اور بات بتا لگا ہوں اپنی اسما بہن کو, کہ جو سورہ کوثر ہے, سب سے مختصر ترین آیت ہے میرے اللہ کی, اور اس کی اتنی سٹرونگ میگنیٹک فیلڈ ہے کہ اگر آپ صبح 5 دفعہ اٹھ کے یہ پڑھ لیں تو آپ کے ارد گرد اتنی سٹرونگ انرجی ہوگی کہ کوئی نظر, کوئی بلیک میجک اینٹی, کوئی نیگیٹو اینٹی آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی, مگر اس میں آپ کا ایک بلیو ہونا چاہیے. تو آپ میری بہن جو ہے نا, آپ نے تو فراست کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنا ہے اور اپنا بچاؤ بھی کرنا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا اجاز صاحب, ایک سوال اسما کے سوال سے پہلے آپ بات کر رہے تھے, مجھے بہت پسند آئی. آپ نے کہا دیر آئے درست آئے, اور ایک فیئر کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی. ایک ڈر ہے, ہم اکثر فزیکل کسی جگہ پر پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن مینٹلی ہم پریزنٹ نہیں ہوتے. بہت سے مسائل, بہت سے مشکلات, باتیں مائنڈ میں گھوم رہی ہوتی ہیں, لیکن ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ کیسے اس کو ختم کیا جا سکے. اس فیئر کو ختم کرنے کا کیا حل ہے؟ دیکھیں, ہم بیٹھے اس وقت بات کر رہے ہیں, میں بھی گھر بیٹھا ہوں, آپ لوگ ایک بڑے خوبصورت سے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوں گے جس میں مائکس لگے ہوں گے, کیمرے لگے ہوں گے, کوئی کافی پی رہا ہوگا کوئی, اور ہم کتنے ریلیکس ہو کے مگر ابھی اگر آپ کو خبر آ جائے کہ کوئی ایسی گیس لیک ہو گئی ہے جس سے آکسیجن ختم ہو رہی ہے, یا کوئی ایسی چیز آ گئی ہے, کوئی جانور آ گیا, یا کوئی ایسی چیز اسٹوڈیو میں گھس رہی ہے, یا کوئی بھی اس طرح کے, تو آپ کی جتنی بھی انٹلیکچوئل پن ہے, آپ کی جتنی بھی جاذبیت ہے, آپ کی جتنے سوفسٹیکیشن جو ہے نا, وہ سارے مورل جو ہے نا, وہ سارے ختم ہو جائیں گے. پھر ایک واحد ایسا ایموشن ہے کہ جو اپنے ساتھ کسی اور ایموشن کو جگہ ہی نہیں دیتا. آپ کے اندر محبت ہے نا, تو اس کے اندر آپ کو محبت میں آپ کے اندر لاڈ بھی ہوگا, شرارتیں بھی ہوں گی, خوبصورتی بھی ہوگی, دکھ بھی ہوگا, سیڈنس بھی ہوگی, ہر چیز, ہر ایموشن ہوگا.
मगर फियर वाहिद ऐसे इमोशन है कि जिसके साथ आप कोई और इमोशन महसूस ही नहीं कर सकते। तो फेयर तो है मेरे अल्लाह ताला की डर का होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके मुआशरे में डॉक्टर के पास आप जाते हैं, उसको पता है कि भाई ये पैसे तब देगा जब मैं इसको फेयर में लेके आऊंगा। एग्जैक्टली। आप किसी आमिल के पास जाते हैं, वो जब तक दो सास बहू नंदों को आपस में लड़ा नहीं देता, उसको पता है मेरे तो घर नहीं चल रहा। उसका तवक्कल आप पे है, उसका तवक्कल मेरे अल्लाह पे नहीं है। अगर आप किसी भी मुआशरे में जाते हैं, स्कूलिंग में चले जाए, वो कहेंगे वो आपका बच्चा जो है ना, मैं तो अक्सर जाता हूँ, वो कहता है आपका बच्चा तो नालायक होके ना ये फारिग हो जाएगा। बंदा पूछे कि आप इसके राज़िक हो? राज़िक तो मेरा अल्लाह है। आप लोग कैसे करते थे कि अगर ये हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा तो इसका फ्यूचर भी क्या? बड़े ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कुछ किसी चीज़ में अच्छे हैं, कोई बहुत अल्लाह ताला ने उनके अलग-अलग रास्ते बनाए। तो करेक्ट। बच्चों का रास्ता, अगर कोई बच्चा एजुकेशन में नहीं अच्छा, तो अल्लाह ने किसी और चीज़ में अच्छा किया होगा। अल्लाह ताला ने अपनी दुनिया चलानी है। हम ये ठेकेदार बन गए हर चीज़ का और फटाफट ये कहते हैं कि ये हो जाएगा, आपके साथ बस ये हो जाएगा अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप सही। किसी की ना सुने, आप अपने आप की सुने और आप अपने अल्लाह की सुने। यकीन करें फेयर एक ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ शैतान क्रिएट करता है, मेरे अल्लाह ताला की तो प्रोडक्ट ही नहीं है। एग्जैक्टली। मायूसी, फियर, हसद, ये सब कुछ मेरे अल्लाह ताला की प्रोडक्ट नहीं है, ये शैतान की प्रोडक्ट है। आप सिर्फ बिलीव करना शुरू कर देना मेरे अल्लाह पे, फिर आपके करीब भी नहीं फटकेगा। अच्छा, इजाज साहब, एक सवाल जो कि जब हम जो भी इस तरह का सेगमेंट करते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी कॉल्स आती हैं, तो उनका सवाल हमेशा से मैंने सुना तो वो ये बात करते हैं कि हमारे ऊपर बंदिश है, हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी शादियां नहीं हो रही, रिश्ते आते हैं लेकिन आगे बात नहीं बनती। तो इस हवाले नजरे से बद कह देते हैं। नजरे बद कह देते हैं। फिर जैसे कि अभी अस्मा ने भी पूछा था, तो इस हवाले से क्या क्या कोई अमल करना चाहिए, क्या इसका हल होगा? या फिर हमें पहले, सॉरी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, हमें पहले अपनी मैं तो सराउंडिंग्स की तरफ भी आपको देखना चाहिए कि हमने कौन सी तब्दीली की है एजाज साहब, कि जिसकी वजह से जी, ये गलती है। मैं तो आपको बड़ी रियलिस्टिक और बड़ी साइंटिफिक वजह बता सकूंगा। वो अगर आप वो जो बाकी लोग बताते हैं अलूम के ये अमल करें और इस तरह करें मिर्चे वाले, आई डोंट बिलीव ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, मेरा बिलीव अपने अल्लाह पे है। देखिए, आपकी पहले ये सोचें, अगर मेरा एक दोस्त कल डॉक्टर से बात कर रहा था, तो डॉक्टर से कहते जी स्ट्रेस नहीं लेना। फिर उसने दूसरे को स्ट्रेस नहीं लेना, तो मैंने कहा इस बंदे से पूछो कि कैसे 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 स्ट्रेस नहीं लेना, कैसे नहीं लेना, कोई वजह भी तो, रीजन भी तो, हाउ वी कैन गेट अवे फ्रॉम द स्ट्रेस। तो आपको बंदिश पहले समझाता हूँ कि बंदिश होती क्या है। जो लोग, अक्सर हमारी बच्चियां बहुत खूबसूरत होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी होती हैं, मगर जब लोग उनको आते हैं तो वो उनको पसंद नहीं करते, वो बेचारी हर्ट हो जाती है। उसकी आपको वजह बताता हूँ। आपकी बॉडी मुख्तलिफ एनर्जीज बनाती है, मैनेजमेंट की अलग बनाती है, फाइनेंस की अलग बनाती है, अट्रैक्शन की अलग बनाती है, मोहब्बतों की अलग बनाती है, बोलने की अलग बनाती है, पहचान की अलग बनाती है और अल्लाह से कनेक्शन की अलग बनाती है। ये 7 चैनल ऑफ एनर्जीज हमारे, और ये फिर कन्फ्लिक्ट होते हैं आपके ऑरे में। अगर आपको कोई भी नेगेटिव नजर से देखेगा और अपना तमाम नेगेटिव थॉट नजर के जरिए आपके ऑरे पे फेंकेगा, तो जो कलर उस वक्त आपके ऑरे के ऊपर होगा वो उड़ जाएगा। तो अगर वो फेमिनिज्म का कलर हुआ, अगर वो अट्रैक्शन का कलर हुआ, तो वो फीलिंग्स ही आप नहीं दे पाएंगी मुआशरे को या लोगों को, तो आपकी बंदिश लग गई ना। आप ये देखिएगा कि खूबसूरती में और अट्रैक्शन में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी गुड लुकिंग, मगर वो अट्रैक्टिव नहीं होते क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी नहीं होती। और कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल आम से होते हैं, मगर सब उनको देखते हैं, ताजीम करते हैं, पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो बंदिश तब होगी जब इवल आई एंटिटी आपको हिट करेगी, आपके उस चैनल को। उसको खत्म कैसे किया जा सकता है? यस, उसके अगर सब तो मकतबा फिक्र एक हो सकता है, बड़े हमारे क्रिश्चियन भाई हों, हमारे सरदार भाई हों, हम तो बात करेंगे पूरी। तो अगर देखें जो अगर मुस्लिम कम्युनिटी, उनके लिए तो अल्लाह ताला ने बड़ा आसान रखा। और मैंने पहले कहा कि आप सूरह कौसर पढ़ लें, आप वजू का पानी थोड़ा सा लेके उसको मिक्स करें और उससे नहा लें, तो आपकी नजर के आपकी ब्लैक मैजिक एंटिटी से भी आपकी जान छूट जाती है। अगर ऐसे लोग हैं जो कि नहीं मानते, तो उनको चाहिए कि वो, अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है ना, और सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन तो नहीं है। तो उनके लिए भी हमने बात करनी है। देखिए, वो जो लोग नहीं मानते वो उनका जाने और उनका अल्लाह जाने। हमने उनको अपनी मोहब्बत की आगोश में रखना। इंसान है, वो भी अल्लाह ताला की पेंटिंग है। तो फिर वो नेचर में जाएंगे, वो अपने अपने जो डिसेबल बच्चे हैं उनके साथ टाइम गुजारेंगे, बुजुर्गों के साथ टाइम गुजारेंगे और लोगों को सदका करेंगे।
کھانا کھلائیں گے. کھانا کھلانے سے اور صدقہ کرنے سے آپ کی ایول آئینٹیٹی بہت جلدی بریک ہو جاتی ہے. آپ کا صرف یہ پلیسیبو افیکٹ ہوتا ہے, آپ کو بلیو کرنا ہے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں, اور آپ یقین کریں آپ گھنٹوں میں نہیں مگر دنوں میں ضرور ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا اجاز صاحب مجھے شارٹلی بتائیے گا, وقت ہمارے پاس کم ہے, کہ ہماری جو پاکستان ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کا اعتراف نہیں کرتے بلکہ اس کو دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں, یہ اس کی وجہ سے ہوا, یہ فلاں نے, یہ کہ ایکسیڈنٹ کی مثال لینے تو نہیں, وہ تیز آ رہا تھا, میں تو بالکل آرام سے آ رہا تھا. تو یہ بھی کیا کوئی شخصیت کا اثر ہوتا ہے یا شخصیت کی پہچان یہاں سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جب تک ہم معاشرے میں نا معاف کرنا نہیں سکھائیں گے نا ایک دوسرے کو. ہمارے آقا کریم نے کیا کیا جب انہوں نے فتح مکہ کیا کیا, سب سے بڑی پیغام کیا دیا انہوں نے؟ عام معافی کر دیا نا. جی جنہوں نے ان کو تنگ کیا سارے دن, جنہوں نے ان کو ایذائی دی, ان کو کائنات کے مالک کو انہوں نے ان کو معاف کر دیا. ہم نہ اپنے آپ کو معاف کر پاتے ہیں نہ ہم دوسروں کو معاف کرنے پاتے ہیں. دیکھیں, اپنے آپ کو معاف کرنا سب سے بڑا آرٹ ہے. ہم نے اپنے اندر اپنے لیے اتنے نوکیلے جو ہے نا وہ ناخن بنائے ہوتے ہیں یا پنجے گاڑے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں معاف کرتے تو دوسروں کو بھی نہیں کرتے. جب ہمیں پارڈن کرنا آ گیا نا, ہمیں معاف کرنا آ گیا نا, تو اس معاشرے میں ہمیں کسی کی غلطی لگے گی نہیں. صحیح. ٹھیک تھینک ہو یو گیا. سو مچ. اجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جس اچھا طرح سے نہیں, ایک منٹ اجاز صاحب, ایک کالر ہیں, ٹھیک پہلے ہے. ان کو لے لیتے. ٹھیک سوری ہے. غزل. صداقت صاحب, جی صداقت صاحب جلدی سے سوال کیجئے گا, ہمارے پاس وقت کم ہے. میرا یہ سوال کہ نا, جی ہلو, جی سوال کیجئے گا. سوال یہ ہے کہ اکثر مجھے خوف ہوتا ہے. وہ خوف جو آپ کو ہوتا ہے, وہ اگر آپ نے ہمارا پروگرام تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھیں گے ہاں تو وہ آپ کو ایگزیکٹلی, خوف وہ ضرور اس کا مل جائے. سوال کا جواب اس کا اجاز صاحب دے چکے ہیں, ایگزیکٹلی. تو آپ ضرور سن لیجئے گا. اب آپ اجاز صاحب کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جس طرح سے آپ نے ایک نوجوان نسل کو میسج دیا, ہمیں بہت کچھ ملا. یقینی طور پر جو ہمیں سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, ان کو بہت سے مصائب کا اپنا جو حل ہے وہ مل گیا ہوگا. بالکل ایسی ہی ہے. خواتین و حضرات, ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی سوچ آپ کو پسند آئی ہوگی. ہم نے ڈیفرنٹ سیگمنٹس کے حوالے سے بات کی. انشاءاللہ آپ سے اب منڈے کو ملاقات ہوگی. اس سے پہلے مجھے, غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.